ترقی یافتہ, لیکن داڑھی اتنی بڑی. بہت سے یہودی دیکھیں کیوں اتنی تحریف کی ہے یہ تورات اور انجیل میں, اس کے باوجود آج بھی تورات سے وہ داڑھی والی آیتیں نہیں نکال. آج بھی تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ داڑیاں مت کاٹیں, کہہ دیں اپنی قوم سے. کتنی تحریف کی نا اپنے مذہب میں انہوں نے, لیکن وہ بھی غامدی کی طرح, غامدی جیسے نہیں بن سکے کہ داڑھی نکال دیں اسلام سے اور کہیں وہ تو کلچر کا حصہ تھی. اللہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کے کلچر کی وجہ سے کہے گا کہ داڑیاں رکھواؤ ان کو. اور کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے, اللہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا, کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا رہا ہے کلیم اللہ کو. سارے پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں, سارے صحابہ نے داڑیاں رکھی ہیں, تو غامدی صاحب نے آ کے داڑھی کا انکار کر دیا. فیصلہ کر لو, ایک طرف صحابہ ہیں, ایک طرف پیغمبر ہیں, ایک طرف تورات ہے, ایک طرف قرآن ہے. قرآن صراحتاً داڑھی کا ذکر نہیں کرتا, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کی فطرت تبدیل کروں گا. اللہ نے عورت کو چہرے پہ بال نہیں, عورت کو سر پہ بال دیے ہیں. کتنے بڑے بال عورتوں کے ہوتے ہیں, اس کے لیے بال موڑنا جائز ہے عورت کے لیے؟ بولو نا بھائی. اب انگریزوں میں اگر فیشن آ جائے, خواتین گنجی گھومنا شروع کر دیں, تو کیا اس کی ہم پرمیشن دے دیں گے عورت سر پہ بلیڈ پھیر لے؟ جیسے اس کی اجازت نہیں ہے, ایسے ہی مرد کو چہرے پہ بلیڈ لگانے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو رکھ لو بھائی ہمت, بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو. توبہ تو جوانی میں ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. تھوڑا بہت لوگ ملا ملا کریں گے, بھائی یہ کہنے والے بھی مر جائیں گے, آپ بھی مر جاؤ گے. اور داڑھی رکھنے سے کوئی ملا نہیں بن جاتا. کتنے فوج کے بڑے بڑے آفیسرز ہیں جن کی بڑی بڑی داڑھی ہیں, کیا وہ ملا ہیں؟ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, یہ جو ایٹامک انرجی میں جو سائنسدان ہیں, جامعۃ الرشید آئے تھے تو اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی. بھائی داڑھی رکھ کے آپ سائنسدان بھی بن سکتے ہو, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو, آپ آفیسر بھی بن سکتے ہو, زیادہ اچھے بنو گے آپ, روب ہوگا آپ کے چہرے پہ. تو ہمت کر لو اس رمضان میں. میں کسی بغیر داڑھی والے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا. بھائی ہماری داڑھی ایک ظاہری حلیہ, اندر اللہ ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو جس کی وجہ سے داڑھی والے کو اللہ بخش دے اور ہمیں نہ بخش دے, اللہ بچا کے رکھے سب کو, لیکن جرم کو تو جرم ہی کہا جائے گا نا. وہ لوگوں کی رعایت میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے ہم. یہی تو یہود کا جرم تھا کہ وہ حکام بیان کرتے جس پہ لوگ خوش ہوتے. جو برائی معاشرے میں پھیل جاتی, یہود کے علماء اس پہ ڈسکس نہیں کرتے کہ پبلک ناراض ہو جائے گی. تو اللہ کا حکم ہے, ہمت کر لو. اور یہ فضول باتیں, داڑھی رکھ کے میں یہ گناہ کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے, داڑھی بدنام ہوگی, پھر تو اسلام کا نام ختم کر دو بھائی. مسلمان تو 2 نمبر ہی کرتے ہیں بہت سے, بدنام تو اسلام ہوتا ہے. اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دو, اس کا حل یہ ہے کہ 2 نمبر ہی چھوڑ دے آدمی. وہ ایک آدمی نے بوڑھی ماں کی فضیلت سنی کہ بوڑھی ماں کو اگر ذرا سا بھی تکلیف پہنچائی تو اتنا بڑا عذاب, اور یہ اور وہ, اس نے جا کے اماں کو ہی قتل کر دیا. اس نے کہا بھائی یہ تو فل ٹینشن ہے, عذاب کا ذریعہ ہے یہ. تو داڑھی انسان کو سینما گھر کی لائن میں لگنے سے روکتی ہے, داڑھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ جو چیز روکنے والی تھی اسی کو اڑا دیا آپ نے, اسی کو اڑا دی. ہمارے کتنے دوست ہیں کہتے ہیں ہم نے جب داڑھی رکھی تو سینما گھر کی لائن سے واپس ہوئے, شرم آ رہی تھی. ایک ہمارے دوست نے داڑھی رکھی, مجھے اپنا واقعہ سنا, کہہ رہے مجھے فلمیں دیکھنی ہے اور سینما گھروں میں جا کے دیکھتے تھے. کہہ رہے میں لائن میں کھڑا ہوا تھا, داڑھی رکھ لی تھی میں نے, شرم تو آ رہی تھی, لیکن ہم نے کہا تھوڑا دیر بے شرم بن جاتے ہیں, شرم ختم کرنے میں تو چند سیکنڈ لگتے ہیں انسان کو. کہہ رہے پھر لوگ مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے, یہ ملا یہاں کیا کر رہا ہے. کہہ رہا مجھے اتنی غیرت آئی, میں نے کہا نکل بھائی, یہ تیرا کام نہیں ہے یہاں پہ, چھوڑ یار. لوگ بھی بول رہے ہیں, دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہہ رہے ہیں چھوڑنے کا, لیکن شرم کی وجہ سے نکل گیا میں. یہ غنیمت ہے, ورنہ الٹا کام کرتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے لوگ تانے دے رہے ہیں تو داڑھی ہی کو کاٹ دو. تو ہمت کر لو خواتین, ہمت کر کے اس رمضان میں توبہ کر لیں لیلۃ القدر کے آنے سے پہلے پہلے. جی ٹھیک. 29 کو ہمارے ہاں ختم قرآن ہے, ٹھیک ہے نا. تو ختم قرآن میں لوگوں کو دعوت دینا یہ بھی کوئی ایک بدعت سا ہی عمل لگتا ہے مجھے. تو بس اطلاع دے دی, آنا ہے آئے, نہیں آنا نہیں ہے. خواتین کے لیے بھی انتظام ہے. یہ جو دعاؤں میں لوگوں کو دعوت دے دے کے بلایا جاتا ہے نا, یہ عمل بھی مجھے ٹھیک نہیں لگتا.
تو ہو سکتا ہے ہمارے 29 کو دعا نہ ہو سکتا ہے آج رات ہو جائے, ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے ہو بھی جائے, ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو. دعا کبھی بھی پروگرام کے تحت بولو نہیں ہوتی کہ بھئی اب تو اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. بھائی یہ کیا ڈرامے شروع کر دیے اللہ کے بندوں, کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے. اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا دعا کو. میں نے جب پہلی دفعہ ختم قرآن کیا نا تو 29 کو ختم کرنا تھا ہم نے. تو جہاں پہلے میں پڑھاتا تھا تراویح, تو ہمارے استاذ تھے, ان کی مسجد میں پڑھا رہا تھا, تو انہوں نے مجھے آ کے کہا 28ویں روزے کو کہا آج ہی ختم کر دو. تو میں نے ایک کے بجائے 2 پارے پڑھ کے اسی دن ختم. پبلک دیکھ رہی ہے ختم تو 29 کو تھا, 28 کو کیوں ہو گیا. تو ہم نے کہا 29 کو بھی ختم میں وہی ہوتا جو کب ہوا ہے, 28 کو ہوا ہے. اور ختم ہوا, ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو. نہ کوئی مٹھائی نہ کوئی لڈو, کچھ بھی نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کیا ملا یہاں ختم پہ, ہم نے کہا ثواب ملا آپ کو. ثواب کیا, کچھ بھی نہیں. تو دعا کو بھی نا بعض جگہوں پہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ, جیسے وہ ایک مشہور فنکار ہیں, وہ ٹی وی میں ایک پروگرام کے تحت رو رو کے دعائیں کرایا کرتے تھے. اب تو شکر ہے چھوڑ دیا انہوں نے یہ کام. تو اس لیے دعا تو انسان کی اپنی نشاط پر ہے. موڈ ہوتا ہے آدمی مانگ لیتا ہے, موڈ نہیں ہوتا تو نہیں مانگتا. جب موڈ ہوگا اس وقت مانگ لے گا. تو اس میں جو یہ اس طرح دعوتی پروگرام چل رہے ہیں نا, بینر لگ لگ کے ہمارے یہاں رو رو کے دعائیں, یہ بھی مجھے انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ لگتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو دعا مانگیں, اللہ نے حکم دیا ہے دعائیں مانگنے کا. جب موڈ ہو مانگ لیں, کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے اس کا باقاعدہ. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے جن چیزوں کا اللہ نے پروگرام کا حکم دیا. جمعہ کا ایک پروگرام ہے اسلام میں, باقاعدہ ایک ٹائم ہے, اس میں لوگ جمع ہوں گے, اجتماعی عبادت ہوگی. تراویح کا ایک پروگرام ہے اسلام میں, اجتماعی عبادت ہوگی, اعلان ہوگا اتنے بجے تراویح. دعاؤں میں اجتماعیت اتفاق سے ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس کے لیے پبلک کو جمع کر کے بلانا, اس کا نبی کے دور میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. ایک ہوتا ہے نا لوگ آئے ہوئے ہیں تو چلو دعا بھی کر لو, یہ تو ٹھیک ہے. اس کے لیے اسپیشل اجتماع کرنا کہ ہمارے یہاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ رو رو کے دعائیں ہوں گی, تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے. اب سارے لوگ باقاعدہ رونے کے پروگرام کے تحت آئے ہوئے ہیں, اور امام مجبور ہے, نہیں رویا تو بھاڑ میں گیا میں. لوگ بولیں گے ٹائم ضائع کیا ہمارا. اور پھر میں نے دیکھا ہے بعضوں کو رونا آ نہیں رہا ہوتا, ایسے لگے ہوئے ہیں زبردستی. ایک مسجد میں مجھے بیان کے لیے لے گئے, ختم قرآن تھا, ختم قرآن کے بعد انہوں نے لائٹیں بند کی. لائٹ بند کرنا میں کوئی بری بات نہیں ہے. اب ان کو رونا آ نہیں رہا, امام صاحب پورا زور لگا دیا. میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے بولتے بس کر, اللہ کے بندے بس کر یار, جتنی اللہ نے توفیق دی ہے مانگو, اس کے بعد اللہ قبول کر لے گا نا. کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اعلانات بہت زیادہ کر دیے تھے پہلے. اب ان کو آرڈر پہ رونا تو صرف چند لوگوں کا کام ہے. چند ملک کی مشہور شخصیتیں ایسی ہیں وہ آرڈر پہ باقاعدہ روتے ہیں, ان کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ رونے کے پیسے ملتے ہیں, تو وہ روتے بھی ہیں رلاتے بھی. لیکن ایک نارمل آدمی کے لیے آرڈر پہ رونا بہت مشکل کام. تو بھائی تکلفات کی دنیا سے اپنے آپ کو نکالو. اللہ کو آپ کا جذبہ, اللہ آپ کے دل کی نیت دیکھتا ہے. جس طرح آرام سے دعا مانگ سکتے ہو بغیر کسی ناٹک کے, بغیر کسی ڈرامے کے, مانگ لو دعا اللہ سے, اللہ اسی کو قبول بولو نا کر. میں نے تو اپنے بارے میں اندازہ لگایا ہے کہ جب دعا میں دل نہیں لگ رہا ہوتا اور اللہ سے دو بول بول کے دعا مانگتا ہوں تو میں نے دیکھا وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. جب دل نہیں لگ رہا ہوتا نا, اور پھر انسان ایک نارمل مانگ لیتا ہے کہ اللہ میرا دل تو نہیں لگ رہا, آج طبیعت صحیح نہیں ہے, بعض دفعہ تھکا ہوا ہوتا ہے, لیکن میں مانگوں گا, تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسا مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ, ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو, وہ اکثر دیکھا ہے وہ مانگو قبول ہو جاتی ہے. تو اور اسی میں مجھے پھر حوصلہ ملتا ہے کہ یار یہ تو اللہ جب چاہتا ہے نا ایسے قبول کر لیتا ہے بڑے آرام سے. تو اس کے لیے بس مانگنے کو زیادہ فوکس کرو, ناٹک بولو بھائی, یہ نہیں کرو کہ یہ ہو رہا ہے پھر یہ ہو رہا ہے, یہ چھوڑ دو بس اس کو. اور دعا میں انفرادی دعا کی زیادہ ویلیو ہے. اجتماعی تو علماء اس لیے مانگتے ہیں کہ عادت پڑے لوگوں کو مانگنے کی, لیکن دعا میں انفرادی کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں تضرعا و خفیہ, چپکے سے اور عاجزی سے اللہ کو پکارو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور گناہ چھوڑنے کی. تو یہ گناہ تو سمجھ میں آ گئے نا بھائی,
توبہ کر لیں ان تمام گناہوں کو چھوڑنا. اور اگر کوئی نہیں چھوٹ رہا تو مایوس نہ ہو, کوشش تو کریں نا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں گے یار یہ داڑھی بھی مفتی صاحب نے کہہ دی, ایک نئی ٹینشن دے دی ہے, یہ کیا ہے مسئلہ. یار ہمت کر لو تھوڑی سی, اللہ سے یہی مانگ لو کہ اللہ مجھے توفیق دے دے. تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو آگے بڑھو. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھو تو نہیں اس امید پہ کہ لیلۃ القدر میں مر گئے تو سب بخشش. تو ایسا کرو گے تو بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.